پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ سینیٹر جان محمد بلیدی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جن سے حکومت نے رابطہ کیا تھا۔ معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ پہلے ابتدائی طور پر یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ نیشنل پارٹی حکومت کو ووٹ کرے گی، اور انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ اس کے بعد ہی یہ ایک حکمت عملی حکومت کے سامنے آئی کہ ایک ووٹ پی ٹی آئی اور ایک جے یو آئی ایف سے لیا گیا۔ اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ اختیار صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سر، 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری، 2 اپوزیشن کے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی حکومت کو ووٹ دیا۔ آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ جو لائف ٹائم استثناء کی بات ہو رہی ہے، عدلیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نادر گرمانی صاحب۔ دیکھیں، لائف ٹائم جو استثناء ہے تو وہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے انہوں نے لے لیے ہیں، اور قانون وہ بننے جا رہا ہے، تو اس کا پریسیڈنٹ موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا میں پاکستان کوئی پہلا ملک ہوگا کہ جس کے پاس یہ استثناء آ گیا ہے اس کے پریزیڈنٹ کے پاس۔ اور پریزیڈنٹ کا جو آفس ہے وہ اس کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے معاملات میں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اور چیف ایگزیکٹو نے خود، حالانکہ the content was not the part of the draft that the Prime Minister is going to take any immunity, but he refused. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں تو he is the man of excellence، اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کو ریفیوز کیا کہ I'm not going to take any type of immunity، میں عوام کے سامنے جواب دہ ہی مجھے اپنا آپ اچھا لگتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو پریزیڈنٹ نے لیا وہ بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اور جو پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف نے کیا وہ بھی قابل تعریف ہے۔ اختیار ولی خان صاحب، اب جو حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے یا سیاسی جماعتوں کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، وہ تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا جو ایک نیریٹو رہا تھا جو سویلین سپرمیسی کے حوالے سے، وہ سول سپرمیسی آپ کی نظر میں کہاں ہے؟ یہ جو ایک تنقید ہو رہی ہے کہ آپ اس نیریٹو سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ سویلین سپرمیسی کے لیے تو جتنی فائٹ ہم نے کی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کے بعد، پھر ہم نے اس کو پروف بھی کیا۔ ہم آلموسٹ فوج کو بیرکس اور بارڈرز تک چھوڑ کر آ گئے، لیکن ایک تیسری قوت، یہ تیسری قوت کا اللہ ہی حافظ ہو۔ تیسری قوت اس کے بڑے زبانی لفظ نکلتے ہیں۔ بہرحال میں تیسری قوت ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہا ہوں جس کو لانچ کیا گیا، جس کو سپورٹ کیا گیا، جس کو فنڈ کیا گیا، جس کو آپ کہیں کہ چاروں شانے جو ہے اس کو ہر طرف سے اس کو سپورٹ ملی جا رہی تھی۔ سپریم کورٹ کیا، ہائی کورٹس کیا، جوڈیشری کیا، فوج کیا، آئی ایس آئی کیا، ساری دنیا اچھا ادھر ادھر سے اس کو سپورٹیں مل رہی تھی۔ تو اس کا پھر ہم نے حال بھی دیکھا کہ اس کا پھر کیا ہوا۔ وہ تیسری قوت جو تھی اس نے تو ستیہ ناش کر دیا جمہوریت کا۔ آئے تھے اس بات کہنے پر، ابھی ان کو اقتدار سے نکلنے کے بعد بڑی سول سپرمیسی ان کی جاگ اٹھی ہے۔ اقتدار سے نکلنے کے بعد بڑے یہ جمہوریت کے چیمپئن بن گئے ہیں۔ جب یہ حکومت میں تھے اس وقت تو میرے خیال میں نیلسن منڈیلا، خان عبدالغفار خان قائد اعظم، چے گویرا اور سب جتنے انقلابی لیڈر ہیں سب کی روحیں تڑپ رہی تھی۔ اچھا، لیکن اکرام صاحب، ابھی 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری ہوئی، ابھی اس سے پہلے ہی جب یہ پارلیمنٹ کے اندر معاملہ تھا تو فیصل واوڈا صاحب کا ایک بیان جو میڈیا پہ چل رہا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم تو منظور ہو گئی، اب مجھ سے 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کریں۔ اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ اور یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی مدت بڑھے گی اور اس طرح، کیا یہ بھی کارڈ پہ ہے؟ میں ایک سیاسی کارکن ہوں جی، اور فیصل واوڈا صاحب جو ہیں تو وہ اپنی باتوں کی خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جو چیز لانچ نہیں ہوئی ہے، جس چیز کا کوئی ڈرافٹ نہیں ہے، جس چیز کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے، ابھی 27ویں ہو رہی ہے اور 28ویں بھی بات کہہ رہے ہیں، کوئی بات ہے، میں نو کامنٹس۔ لیکن اختیار ولی خان صاحب، ساتھ ہی ایک امپریشن اور ایک تنقید یہ بھی ہے کہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کا، میاں نواز شریف صاحب کا ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے ایک بڑا واضح موقف رہا ہے، لیکن آج جو 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا معاملہ تھا آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ عبدو صاحب نے اور جے یو آئی ایف کے سینیٹر احمد خان صاحب نے بھی ووٹ دیا ہے، تو آپ اس عمل کو درست سمجھتے ہیں؟ 2018 سے لے کر 2022 تک جو پیریڈ اس میں کلیئر ہونا چاہیے پھر۔ اور جو لوگ یہاں پر تو اس وقت ایسے سینیٹرز بیٹھے ہیں جن کو آپ آزاد بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ ان کی کیا
कंट्रीब्यूशन है, कोई जो है इमरान खान के बाल बनाकर सेनेटर बना है, कोई जो है तो उसको तोहफे तहफ़ दे के बना है, कोई पैसे देकर बना है, कोई एटीएम बन के बना है, कोई स्मगलिंग करते हुए बना है, तो वो छोड़ रहे हैं जी उन लोगों वो बातें। मेरे ख्याल में सेनेटर इज सेनेटर, और अगर वो कोई वोट देता है तो ठीक है, अच्छी बात है, सपोर्ट करनी चाहिए ऐसी चीजों की। और माजी का जो इमरान खान के दौर का एक नैरेटिव हुआ करता था कि ज़मीर की आवाज़ भी कुछ चीज़ होती है, फिलहाल उसी पे इक्तफा कर लेते। लेकिन आपको याद होगा कि जब सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी और उसमें आपके 14 सेनेटर्स, उस वक्त की जो अपोजिशन थी उनके कम हुए थे, तो आपने उन सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला भी किया था, उसकी मजम्मत भी की थी अमल की, और उसको हॉर्स ट्रेडिंग भी करार दिया था। तो अब आप समझते हैं कि आज जिन 2 सेनेटर्स ने वोट किया है वो दुरुस्त अमल है, वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है? हमारा तो ये सेनेट और ये सिस्टम हमारा बड़ा मकरूज है। हाँ। हमने तो उन गुनाहों की सजाएं काटी है जो हमारे फरिश्तों ने भी नहीं किए थे। हमने तो उन जुर्मों की सजा काटी है जो शायद कभी हमारे शैतान ने भी नहीं किए थे। तो छोड़ दीजिए सादिक संजरानी वाली कहानी, हमें याद है, बहुत कुछ याद है हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ। वो बातें गलत थी, अजीब अजीब चीजें थी। बहरहाल इस वक्त हम एक नादिर गुरमानी साहब, हम इस वक्त एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं। आप बर्बादी से आबादी की तरफ जा रहे हैं, आप मकरूज पोजीशन से एक वेलफेयर स्टेट की तरफ जा रहे हैं जी। आप डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन से इस वक्त एक बेहतरीन डिप्लोमेसी की तरफ चले पहुंच चुके हैं, और अभी मजीद माइल्स टू गो कि आज आपके पास चाइना और अमेरिका एक साथ है, ईरान और सऊदीया एक साथ है, आज़रबाईजान किया, तुर्की किया, यू नेम इट, यूएई किया, कतर किया, आज उनके पार्लियामेंट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब ये जो सफर आपका है ना, हम पौने 4 साल 2018 में जो इनकलाबी हुकूमत आई थी, पौने 4 साल हमारी वक्त की घड़ियां, तरक्की और खुशहाली की घड़ियां, और हमारी खुद मुख्तियारी की घड़ी वो उल्टी घूम रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लॉकवाइज चलने लग गए हैं, एंड वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। इंशाल्लाह द थिंग्स विल हैपन गुड, और इसके नताइज उनको अच्छे सुनने को देखने को मिलेंगे। चलें, ठीक है इख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, इख्तियार वली खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो हुकूमत का मौक़िफ़ था, जो सेनेट के अंदर 2 अपोजिशन अरकान ने वोट दिया, उस हवाले से भी इख्तियार वली खान साहब ने कहा कि सेनेटर होता है, अगर उन्होंने वोट दिया है तो दुरुस्त है, और ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद PTI का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं।